السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 78 پارٹ نمبر 78 پڑھیں گے۔ اور آج کا جو بیان ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے، یوں کہہ لیجیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ مہتوپورن ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کفر آج کل بالکل عام ہو چکا ہے۔ مطلب لوگ اسٹیٹس پہ گانے لگا رہے، سنتے جا رہے، کفر یا کلمات کفر یا شبد سنتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کب کافر ہو گئے، ان کا نکاح نہیں رہا، ان کی بیعت نہیں رہی، پھر بھی وہ گناہ کرتے جا رہے۔ تو یہ کفر کا جو نالج ہے، کون سی باتوں سے کفر ہو جاتا ہے، کیا کیا کلمات ہے جو کفر ہے، اس کے بارے میں کس طرح اس سے بچنا ہے، ہو جانے کے بعد ہمیں کس طرح توبہ کرنی ہے، وہ سب باتیں بتائی جائے گی۔ تو اس کو خود پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں، اسٹیٹس والے دور میں، ٹیکنالوجی والے دور میں لوگ کئی طرح کے گانے لگا رہے ہیں اور خود تو کفریہ پڑھ رہے اور دوسروں کو بھی ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بھی اپنے سر اوپر لے رہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کفر کی باتیں۔ یعنی دیکھیں، اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہے کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں، چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کافر ہو جاتا ہے نا، کفر بولتا ہے، لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفر کی بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کفر کے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہو تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے یعنی واپس سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور دوبارہ نکاح کرے۔ دیکھیں کون سے کلمات جو کفر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے پنچ، یا اوپر اللہ نیچے تم، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ کو اوپر والا بھی کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے جگہ اور مکان ثابت ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ مکان و جہت سے پاک ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے خود بھی بچنا ہے، کہہ لیے تو ایک بار احتیاطاً توبہ بھی کر لینی ہے اور گناہ مطلب کہ سچے دل سے پکے دل سے توبہ کر کے اس سے مطلب باز رہنا ہے۔ دو، کسی سے کہا کہ گناہ نہ کرو، ٹھیک ہے، ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ کہہ دیا خدا کہاں ہے؟ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ کسی سے کہا انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، کافر ہو گیا۔ اسی طرح کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنایا، مجھے غریب بنا دیا، یہ بھی کفر ہے نا۔ اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج یعنی وہی غم اور غصے میں اس قسم کی یعنی اس طرح کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ عز و جل نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہیں۔ خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا خدا کی بے ادبی کرنا، یا خدا کی شان میں کوئی فوہر برا لفظ بولنا، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آگے کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا یعنی کم عزتی کرنا، انسٹ کے نظر سے بات کرنا یا دیکھنا، یا ان کی جناب میں یعنی ان کے بارے میں گستاخی کرنا، یا ان کو عیب لگانا، یا ان کا مذاق اڑانا، یا ان پر طعنہ مارنا، یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے
وہ بھی کافر ہو جائے گا، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے، بے عزتی کرے، یا حقیر جانے، کمتر جانے، یا عیب لگائے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، اس کو برا ہے یوں کہ یا کم تر جانے، اسی طرح امامہ کا شملہ لٹکانا، یعنی یہ جو امامہ کا جو شملہ ہم لٹکاتے اس کو کہتے ہیں نا وہ پچھڑی ہے، یہ تو یہ غلط الفاظ ہے، چونکہ امامہ سنت ہے، تو اس طرح وہ اگر اس طرح جان بوجھ کر بے ادبی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ایسا دنیا میں مطلب ایسا چلتا رہتا ہے، اور ایسی باتیں سنی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی بہت ساری، یہ کفری الفاظ آپ نے شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا بھی ہو یا تھوڑا بہت سنا ہو، اور بھی آگے ہے، ابھی ہم نے 9 پڑھے نا، اب یہ 10 میں سے انشاءاللہ پارٹ نمبر 79 میں پڑھیں گے، چونکہ اور بھی ابھی 2 پیج ہمیں پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد بھی ابھی اسی کے بارے میں کچھ باتیں کفریات کے بارے میں بتائی جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ولایت کا بیان آگے والے پارٹ سے، اس کے بعد والے پارٹ سے شروع ہوگا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ جو باب ہے یہ والا باب پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عبادات والا جو باب ہے وہ کتاب کا شروع ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور ابھی تو یوں کہہ لیجیے ہمارا سفر صرف 25% ہوا ہے، ابھی جنتی زیور جو ہماری کتاب ہے وہ 25% ہے، آپ بنے رہے، اور ابھی رپلائی کم آ رہا ہے، پہلے بہت رپلائی آتے تھے کہ آگے کا پارٹ رکھے، آگے کا پارٹ رکھے، چونکہ میں بھی تھوڑا مصروف رہتا ہوں اس وجہ سے رکھ نہیں پاتا۔ نیت تو ہے کہ زیادہ سے زیادہ رکھوں، جلدی رکھوں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہے، اور دوسری کتابوں کو بھی ہمیں شروع کرنا ہے آگے چل کر، وہ بھی شروع کی جائے۔